أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز، آج کے درس کی ابتدا سورہ النحل سے ہوتی ہے، 16ویں سورت. سابقہ سورت کے اخیر میں اس کشمکش کا ذکر تھا جو حق و باطل میں ابتدا سے چلی آ رہی تھی، اور جو اپنی فیصلہ کن ساتھ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہنچی، اور اس میں آخر میں یہ کہا گیا تھا حضور سے کہ آپ اب اپنی الگ تنظیم کیجئے، قوانین خداوندی کی زیادہ سے زیادہ عطایت کیجئے اور کرائیے، اور اس پروگرام کی تکمیل میں دن رات سرگرم عمل رہیے، تاکہ اس کشمکش کے نتائج ایک محسوس شکل میں سامنے آ جائیں، اور ہر دیکھنے والے کو اس کا یقین آ جائے کہ واقعی یہ جو کہا جا رہا تھا کہ فلاں روش سے فلاں قسم کے نتائج مرتب ہوتے ہیں اور اس کے برعکس روش کے فلاں قسم کے عواقب، یہ ایک حقیقت ثابتہ کی طرح نگاہوں کے سامنے بات آ جائے، اسے یقین سے تعبیر کیا گیا تھا. یہاں وہ بات ختم ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس اگلی صورت میں کہا گیا کہ عطا امر اللہ فلا تستعجلوہ. یہ مخالفین یہ بار بار تقاضا کرتے تھے کہ وہ جس تباہی کے متعلق تم ہمیں اس قدر ڈراتے ہو، آگاہ کرتے ہو، وارننگ دیتے ہو، وہ آتی کیوں نہیں ہے؟ تو ان سے یہ کہا گیا کہ ذرا سوچو تو صحیح، کون سا وہ عید کا چاند ہے تمہارے لیے کہ جس کی تم اس قدر تمنا کر رہے ہو، اتنا اضطراب ہے، اس کے لیے اتنی جلدی مچا رہے ہو؟ لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کا فیصلہ اب قریب آ رہا ہے. وہ فیصلہ کن گھڑی بہت قریب آ رہی ہے. تم جلدی نہ مچاؤ، تم دیکھو گے کہ وہ چیز اب ہو کر رہے گی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کشمکش اب اپنے آخری مراحل میں پہنچ رہی ہے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون. اور تم اس وقت دیکھو گے کہ یہ جتنی قوتیں جن کے سہارے پہ تم اس کشمکش میں آگے بڑھ رہے تھے اور مخالفت میں اتنے انتہا کر رہے تھے، وہ سب کی سب ناتواں اور بے کس اور بے بس معلوم ہوگی. نظر آ جائے گا تمہیں کہ خدا کے قانون کے مقابلے میں کسی دوسرے کا قانون چل نہیں سکتا. وہ اس سے بہت بلند اور دور ہے کہ کوئی اور قوتیں بھی اس کے ساتھ شریک کی جائیں. وہ پورا کنٹرول رکھتا ہے کائنات کا، اور اپنے قوانین کے نتائج مرتب کرنے میں نہ کسی کا محتاج ہے اور نہ کوئی قوت اس کے راستے میں حائل ہو سکتی ہے. یہ قوانین اس نے وحی کے ذریعے دیے ہیں. ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ. وہ ملائکہ کو وحی کے پیغامات دے کر مشیت کی روح سے جس بندے کے متعلق اس نے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان پیغامات کا حامل ہونے کا اہل ہے، جسے رسول یا نبی کہا جاتا ہے، وہ اس کی طرف بھیجتا ہے. کہنے کے لیے بھیجتا ہے ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. آپ دیکھیں گے کہ شروع سے آخر تک
تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے سلسلے میں ایک ہی اصولی تعلیم ہے جو دی جاتی رہی. ہر نبی اپنی قوم سے آ کر پہلا پیغام یہی دیتا تھا، اور یہ پیغام پہلا اور آخری پیغام ہے. یعنی پورا ساری تعلیم کا ملخص اس ایک ٹکڑے میں آ جاتا ہے کہ لا الہ الا انا فاتقون. خدا کہتا ہے کہ ان سے کہو تم کہ اس کے سوا کوئی اور ایسی ہستی نہیں جس کے سامنے جھکا جائے، جس کی معصومیت اختیار کی جائے، جس کی ہدایت اختیار کی جائے. صرف وہ ایک ہستی ہے. دین کی ساری تعلیم کا مغز نچوڑ ملخص ہے ہی یہی کہ صرف ایک قوت ہے جس کے قانون کے سامنے انسان کو جھکنا ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں. فاتقون، لہذا تم میرے ہی قوانین کی نگہداشت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکو نہیں. اور اس کے لیے کہا کہ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون. یہ چیز بھی قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آتی ہے کہ اس نے اس سلسلہ کائنات کو بالحق پیدا کیا ہے. یہ بالحق، ایک تو یہ چیز کہ یہ ان ریالٹی ایگزسٹ کرتی ہے، فی الحقیقت اس کا ایک وجود ہے. وہ جو افلاطونی تصور پلیٹانک کانسیپٹ چلا آ رہا تھا کہ یہ سب فریب نگاہ ہے، عالم تمام حلقہ دام نگاہ ہے، بلکہ دام فریب ہے، وہ چیز غلط ہے. یہ مایا نہیں ہے، یہ سراب نہیں ہے، یہ ایلیجن نہیں ہے. یہ حقیقت میں واقعتاً یہ ایگزسٹ کرتی ہے. ہم نے اسے بنایا ہے، اور بنایا ہے اسے تعمیری نتائج کے لیے، تخریب کے لیے نہیں ہے. یہ سلسلہ ارتقاء اس کے اندر جاری اور ساری ہے جو تعمیری نتائج کی طرف اسے لیے جا رہا ہے. بالحق، اس کے یہ دونوں معنی ہیں کہ فی الحقیقت موجود ہے اور تعمیری نتائج پیدا کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے. تعالی عما یشرکون، وہ اس سے بہت بلند ہے کہ کوئی اور ہستیاں بھی ہوں جن میں تقسیم کار وہ کر دے کہ کائنات میں بادل کا دیوتا اور ہے، اگنی کی دیوی اور ہے، پیدائش کا اور ہے، سسٹینر اور ہے، مارنے والا اور ہے. مہادیو، شیو اور وشنو الگ الگ قوتیں ہیں. تو 1 کروڑ دیوی دیوتا چاہیے، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ اتنی بڑی قوتوں کا مالک ہے کہ پوری کارگاہ کائنات کو اپنے قوانین کی زنجیروں میں جکڑے اس حسن و خوبی سے آگے لیے چلا جا رہا ہے. اب اس کے بعد یہ جو کائنات کی چیز کہی گئی بالحق پیدا ہونا، اس سے کچھ گوشے قرآن سامنے لا رہا ہے. سب سے پہلے تو انسانی کا گوشہ ہے کہ خلق الانسان من نطفۃ اذا هو خصیم مبین. کہتا ہے کہ انسان کی تخلیق سے غور کیجیے، کس قدر آغاز اس کا ایک کمزور سے پہلو سے ہوتا ہے. پیدائش کی ابتدا اس کی نہایت ایک کمزور اور ناتوا خطرے سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ اسی خالق کے خلاف جھگڑا کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جو اسے ان تمام مراحل میں سے گزار کر پیکر انسانیت کے اندر لا رہا ہے. جس کے ہاتھوں کا یہ تراشیدہ ہے، جس کے قوانین کا یہ پیکر ہے، اس کی وجہ سے اس نے یہ پیکر بشریت اس کو ملا ہے. یہ اسی کے خلاف جھگڑنا شروع کر دیتا ہے. ذرا اس کی نادانی دیکھیے. اس کے بعد کائنات کے دوسرے گوشوں کی طرف وہ آیا، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْعٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اور تمہارے لیے ہم نے یہ مویشی بنائے. یہ قرآن میں آپ دیکھیں گے کائنات کی مختلف چیزوں کے متعلق یہی کہا کہ لَكُمْ، یہ سب انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی ہیں. وہ پوری کائنات کا سلسلہ انسان کے کسی نہ کسی کام آنے کے لیے ہے. حتیٰ کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا کہا ہے
کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے فائدے کے لیے قوانین کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا. ہر شے کائنات کی انسان کے کسی نہ کسی فائدے کے لیے ہے. انسان کے متعلق یہ نہیں کہا گیا کہ تو اس کائنات کے لیے ہے. جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. لہذا اس کا مقصد اس کائنات سے اونچا اور بلند کچھ ہونا چاہیے، اس لیے کہ کائنات کی ہر شے تو اس کے کسی نہ کسی کام کے لیے وجود میں لائی گئی ہے. یہ لقوم آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں ہر جگہ یہ چیز آئے گی. انسان کے متعلق کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا ہوگا کہ تمہیں ہم نے کائنات کے فلاں گوشے کے لیے یا اس چیز کے لیے پیدا کیا. فیہا دفع و منافع و منہا تاکلون، تم اس میں دیکھو گے ان مویشیوں میں گرمی سے بچنے کا سامان ان میں ہے، ان کی کھالیں، ان کی اون، ان کی بال، و منافع اور بہت سے فائدے کی چیزیں، اور پھر تم ان کا گوشت بھی کھاتے ہو. قبل اس کے میں اگلی آیت پر آؤں جو اس سلسلے میں بڑی ہی دلکش، حسین اور بڑے ہی گہرے مطالب پر مبنی ہے. تمہید کے طور پر چند کلمات ضروری سمجھتا ہوں. یہاں تک یہ جتنی چیزیں گنائی ہیں یہ ان کے افادی، اس کا افادی پہلو ہے، یوٹیلیٹیرین ایسپیکٹ جسے آپ کہتے ہیں. فائدہ اس میں ہوتا ہے، مفید ہیں یہ چیزیں. یہ ایک گوشہ ہے کائنات. عام طور پر نگاہ اسی طرف جاتی ہے کہ ہر چیز ہمارے فائدے کی ہے، اس میں یہ فائدے ہیں. قرآن اس سے آگے ایک اور گوشہ بھی لاتا ہے، یہ ہے یوٹیلیٹیرین ایسپیکٹ. گلاب کے پھول کو آپ دیکھیے، ایک طبیب سے پوچھیے تو وہ آپ کو اس کے فائدے گنائے گا. فلاں مرض میں مفید ہے، فلاں کام آتا ہے، اس کے خواص یہ ہیں، اس کی پراپرٹیز یہ ہے، اس سے یہ چیزیں بنتی ہیں. یہ سارا اس پھول کا ایک یوٹیلیٹیرین ایسپیکٹ ہے. لیکن آپ جب اس پھول کو دیکھتے ہیں آپ کی نگاہ اس افادی پہلو سے پہلے نہیں جاتی. ایک اور چیز ہے اس کے اندر جو آپ کی دامن نگاہ کو کھینچ لیتی ہے. آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، بے ساختہ ایک واہ آپ کی زبان پہ آ جاتی ہے. اس پھول کی یہ سحرآفری رنگت، یہ اس کی کیا فاور خوشبو، اس کی نرم و نازک پتیاں، اس میں ایک خاص پرپوشن اور توازن، اس کی نزاکت، یہ نور و نکھت کی ایک داستان خاموش وہ آپ کے سامنے ہوتی ہے. اس کا افادی پہلو جو ہے وہ الگ رہا. یہ کیا چیز ہے جو اس کے اندر پیدا کر دی گئی؟ مقصد اگر اتنا ہی ہوتا کہ یہ دوائی کے کام آتا ہے، فلاں مرض میں مفید ہے، تو اس کا یہ پہلو تو ایک اس کو گول گپا سے بنا دیا جاتا جب بھی اس کے اندر یہ چیز موجود ہوتی. اس کے اگر یہ کیمیکل کانسیکوینس جسے کہتے ہیں آپ، کیمیائی اس کے جو ترکیب ہے اس کی کوئی شکل بھی ہوتی، اس سے وہ فائدہ تو حاصل ہوتا. لیکن اس افادی پہلو کے ساتھ یہ جو دوسرا پہلو ہے کہ جسے آپ اس کا حسن اور جاذبیت اور دلکشی کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے ساتھ؟ یہ وہ دوسرا گوشہ ہے کہ جسے آپ ایستھیٹک پہلو یا اپریشیٹو پہلو اس کا کہتے ہیں، جسے جمالیات کہا جاتا ہے، جس کی ایکسپریشن یا مظاہرہ آرٹ میں آ کر آپ کے ہوتا ہے. ہر شے کا ایک اپریشیٹو ایستھیٹک پہلو قرآن کریم نے بتایا، اور یہ ہے وہ چیز جو قرآن کو ممتاز کرتی ہے مذہب کی دنیا سے. آپ دیکھیں گے یہ میٹیریل ایسپیکٹ جو ہے، ادھر سے آپ دیکھیں گے تو اس میں صرف افادی پہلو سامنے ہوگا، یوٹیلیٹیرین ایسپیکٹ ہوگا.
مذہب کی دنیا میں جائیے تو وہاں یہ عقائدی پہلو بھی نظر انداز ہوگا، اور جہاں تک اس حسن اور جمالیاتی پہلو کا تعلق ہے اس کو تو قابل نفرت سمجھا جائے، دور بھاگیے اس سے۔ ہر وہ شے کہ جس کے اندر حسن، نکھت، خوبصورتی اور جاذبیت نظر آئے گی، مذہب اس سے نفرت کرنا سکھائے گا۔ خانقاہیت کی زندگی کیا ہے؟ آپ ذرا عیسائی خانقاہیت کی تاریخ سے غور کر کے دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا کہ زندگی اس طرح سے گزاری جائے کہ ہر ایک کی نگاہ میں نفرت آدمی پہلو اس کا ہو۔ بہت بڑے سینٹ وہ ہیں، کیا خوبی ہے ان کی، ساری عمر نہائے ہی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑے ایک سینٹ ہیں، کیا کیا انہوں نے، عمر بھر کیچڑ میں رہے، انہوں نے حجامت نہیں بنوائی، انہوں نے ناخن نہیں ترسوائے، غاروں کے اندر رہے، ساری عمر روشنی انہوں نے نہیں دیکھی۔ یہ وہ چیز ہے کہ جسے روحانیت کا پہلو کہا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یا تو صرف یوٹیلیٹیرین پہلو، افادی پہلو کے اوپر نگاہ ہوگی، سائنٹسٹ کی نگاہ صرف اس پہلو پہ ہوتی ہے۔ وہ پھول کی پتیوں کا تجزیہ کرتا ہے، لیبارٹری میں اس کا انالیسس کرتا ہے، اس کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ اس کے اندر حسن اور دلکشی کی کتنی دنیائیں سمو رہی ہیں۔ اور مذہب کی دنیا میں جائیے تو جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے، وہاں اس کے حسن اور توازن تو ایک طرف رہا، وہاں تو اس کی افادی پہلو جو ہے اس کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ قرآن بات تو کرتا ہے مذہب کی دنیا سے، دا سو کالڈ ریلیجن، یہ مذہب کی دنیا کی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ کس دنیا کی الگ چیز، جہاں تک ایک سائنٹسٹ کا نقطہ نگاہ ہے جسے آپ افادی پہلو کہتے ہیں، اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جانور دیکھیے کہ اس کے اندر اون ہے، کھال ہے، کھانے کا سامان ہے، بڑے بڑے منافع ہیں، منافع ہو، یہی چیز جسے آپ یوٹیلیٹیرین ایسپیکٹ کہتے ہیں۔ لیکن اب دوسری طرف آپ آئیے، یہ جو دوسرا ایستھیٹک پہلو ہے اشیاء کائنات کا، زندگی میں حسن کا جو مقام ہے، آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کریم نے اس پہ اتنا ہی زور دیا ہے جتنا کہ افادی پہلو کا زور دیا ہے۔ یہ پہلو جو ہے جسے آپ جمالیاتی پہلو کہتے ہیں، یہ وہ چیز ہے کہ جس سے انسان حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے۔ حیوان کی نگاہ میں جمالیاتی پہلو نہیں ہوتا، وہ حسن کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا۔ کسی مویشی کو آپ دیکھیے، وہ گلاب کی کیاری سے آنکھیں بند کر کے گزر جائے گا، سونگے گا دیکھنے کے لیے کہ میرے کھانے کی چیز ہے یا نہیں۔ کھانے کی چیز ہے تو وہ اسی طرح سے ببول کے پتوں کو بھی اسی طرح سے کھا جائے گا جس طرح گلاب کی ٹہنی کو چبا جائے گا، وہ ان دونوں میں فرق نہیں کرے گا۔ اپریشیٹو ویلیو اس کی نگاہ میں کچھ نہیں ہوتی، بلکہ ویلیو کا تو تصور ہی حیوانات میں نہیں ہوتا۔ یہ پہلو حیوان کا نہیں ہے، یہ انسان کی دنیا ہے کہ جس میں اس کی نگاہ اس قسم کی دی گئی کہ وہ کائنات کے حسن سے لطف اندوز ہوتی ہے، اس کو اپریشیٹ کرتی ہے، اور جتنی یہ سینس ڈیولپ کرتی جاتی ہے اتنا ہی انسان حیوانات کی دنیا سے دور انسانیت کی دنیا میں بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن اشارات سے تفصیل تک کس طرح پہنچتا ہے آج کی دنیا میں۔ پہلے تو یہ کہتا ہے کہ لہ الملک و لہ الحمد، یہ حمد وہ ہے جسے آپ اپریشیٹ پہلو کہتے ہیں، ملک جسے آپ قوت کہتے ہیں، جلال اور جمال اسی کا ترجمہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی نگاہ میں تنویت یا ڈویلٹی کام کر رکھی ہے کہ قوت، پاور، اقتدار یہ اور چیز ہے، جلال یہ اور چیز ہے، یہ کہیں اور سے ملنا چاہیے، اور جمالیاتی پہلو اس سے الگ کہیں اور سے ملنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے یہ غلط ہے، خدا ہی کی ذات وہ ہے کہ جو سرچشمہ ہے جلال اور جمال دونوں کا۔ لہ الملک و لہ الحمد 64/1۔
64/1 وہ اس کی طرف لے جانے والا جو راستہ ہے اس کے متعلق کہتا ہے کہ وہ صراط مستقیم ایسی ہے عزیز الحمید کی. عزیز غلبے اور تسلط کے مالک کو کہتے ہیں. حمید خالص اپریسیشن کے لیے جو لفظ آتا ہے حمد، اس سے یہ حمید ہے. 14/1 14/1 عزیز الحمید. دونوں گوشے قوت کے بھی اور حسن کے بھی اس کا چشمہ ایک ہے. توحید اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کو اس کے لیے کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. یونان کی مائتھولوجی میں آپ دیکھیے، ان کے ہاں قوت کا دیوتا اور ملے گا، حسن کی دیوی اور ملے گی. ان کو دو الگ الگ گوشوں کی طرف جانا پڑے گا. قرآن کہتا ہے کہ آپ کو زندگی کے ان دو پہلوؤں کے لیے الگ الگ گوشوں کی تلاش نہیں کرنی پڑے گی. ایک ہی سر چشمہ ہے جمالیات کا بھی اور جلال کا بھی. قوتیں بھی وہی سے ملتی ہیں، اور یہ جو اپریسیٹو پہلو یا ایسٹھیٹک سینس انسان کی ہے اس کی سیٹسفیکشن کے لیے بھی اسی گوشے سے ہی آپ کو ہدایات ملتی ہے. یہ جو چیزیں اپریسیٹو ویلیو کی ہیں، آپ دیکھیے اس کی ایک اور اہمیت ہے. کسی شے کا افادی پہلو استعمال کرنے سے ختم ہو جاتا ہے. روٹی اگر کسی کے پاس ہے، اگر وہ خود کھا رہا ہے، کوئی دوسرا اس میں شریک ہوگا تو آدھی اس کے حصے میں آئے گی، آدھی اس کے حصے میں آئے گی، اور شریک ہو جائیں گے تو تھوڑی تھوڑی آئے گی، پھر وہ ختم بھی ہو جائے گی. لیکن اگر ایک خوبصورت تصویر کہیں لٹکا رکھی ہے کسی نے، لاکھوں کروڑوں انسان اس سے اپنی اس قسم کی کا سامان کو ہم پہنچاتے چلے جائیں، اس سے سیراب ہوتے چلے جائیں، اس سے لطف اندوز ہوتے چلے جائیں، اس میں کوئی کمی نہیں آتی. پھول کی اگر آپ افادی پہلو لیں گے تو وہ کسی ایک کے کام آئے گا، کسی ایک نسخے کا جوس بنے گا. جب وہ استعمال کرے گا تو وہ ختم ہو جائے گا. لیکن اگر وہ اپنی ٹہنی پہ لہلہا رہا ہے، صبح کے وقت سینکڑوں انسان اس کے پاس سے گزرتے چلے جائیں گے اور اس سے لطف اندوز ہوتے چلے جائیں گے. اس کی نگہت اور لطافت میں کمی نہیں آئے گی. موسیقی کی ایک دلکش لے لاکھوں انسانوں کے کانوں میں فردوس گوشت بنے گی، اس میں کمی نہیں آئے گی. یہ وجہ ہے کہ آج کی دنیا میں جھگڑا نہیں ہوتا. جھگڑا تو وہاں ہوتا ہے جہاں کسی کے حصے میں کوئی دوسرا شریک ہو جاتا ہے. یہاں تو کوئی دوسرا اس کے حصے میں شریک ہی نہیں ہوتا. ہر شخص اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور کسی کو یہ چیز گرا نہیں گزرتی کہ یہ جو ساتھ والا سن رہا ہے یہ میرے حصے میں سے کچھ لیے جا رہا ہے، یہ جو اس تصویر کو دیکھ رہا ہے یہ میرا نصیب چھین رہا ہے. یہ ہوتا ہی نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جس کا اس افادی پہلو سے محسوسات کی دنیا سے انسان ہٹتا ہوا جو آج کی دنیا میں پہنچتا ہے، اس کا تعلق انسان کی پرسنالٹی سے ہے، انسان کے جسم سے نہیں ہے. جسم کا تعلق افادی پہلو رکھتا ہے، یوٹیلیٹیرین ایسپیکٹ ہے چیزوں کا. لیکن یہ جو اپریسیٹو ویلیو ہے، حسن، یا قرآن نے جسے توازن کہا ہے، زینت کے نام سے پکارا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس کا تعلق انسان کی ذات سے، اس کی پرسنالٹی سے ہے. جس طرح سے کہ پرسنالٹی کی یہ کیفیت ہے کہ وہ جتنا فائدہ کسی دوسرے کو پہنچاتے چلی جائے پہنچایا جائے، اس میں کمی نہیں آتی، بلکہ اس کی نشو و نما ہوتی چلی جاتی ہے. جتنی چیزیں آج سے متعلق ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان سے جتنا زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچاتے چلے جائیں آپ دوسروں کو، اس میں کمی نہیں آتی. قرآن نے زندگی کے اس پہلو پہ بڑا زور دیا ہے. اسی صورت میں آپ چاندی آیتیں آپ دیکھیں گے آگے چل کر، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، گھوڑے، خچر، حتیٰ کہ یہ گدھے تمہارے فائدے کے لیے ہیں، ان سے سواری کیجیے. وزینۃ، ان میں ایک جمالیاتی پہلو بھی ہے. آپ دیکھیے گا کہ جانوروں کے جمالیاتی پہلو بھی قرآن نظر انداز نہیں کر رہا. ذرا اور آگے جائیے، یہ 8ویں آیت ہے، اسی میں ذرا اور آگے جائیے،
وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، یہ سمندر تمہارے لیے تابع تسخیر کیا، اس میں سے تم دیکھتے ہو کہ مچھلیاں تازہ تر و تازہ گوشت تیار تمہیں اس سے ملتا ہے، یہ اس کا افادی پہلو ہے۔ کہا کہ اسی میں سے پھر تمہیں موتی ملتے ہیں کہ جو تمہارے سنگار کا کام دیتے ہیں، یہ اس کا اپریشیٹڈ پہلو، زینت کا پہلو، یہ زینت کا پہلو وہ ہے۔ سورہ کہف میں جب وہ سورت سامنے آئے گی تو میں عرض کروں گا کہ کتنا عجیب مقام ہے جہاں یہ بات کہی گئی۔ کہا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، زمین میں ہم نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ صرف خوراک کے کام نہیں آنے والی چیز، تمہارے لیے وجہ زینت بھی ہے وہ چیز۔ کتنی چیزیں زمین سے ایسی پیدا ہوتی ہیں کہ جن کا جمالیاتی پہلو بہت زیادہ پرکشش اور وجہ جاذبیت ہوتا ہے۔ زمین کی ہر شے کے اندر ایک جاذبیت کا پہلو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے یہ دیا ہے۔ اور سورہ الملک میں تو آپ دیکھیں گے بڑے ہی عجیب انداز میں اس طرف توجہ دلائی۔ اس نے کہا کہ تم اس ہماری گلکدہ کائنات میں آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہو، تم اس کے جمالیاتی اور حسین پہلو پہ کبھی نظر نہیں ڈالتے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم اگر دیکھو نگاہ بصیرت سے تو تمہیں ہماری اس مخلوق میں کہیں کوئی چیز ایسی نہیں نظر آئے گی جس کا توازن بگڑا ہوا ہو۔ حسن نام صحیح توازن ہی کا تو ہے برادران عزیز، صحیح پرپورشن کا نام ہی حسن ہے جسے آپ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم اب جہاں یہ لفظ رحمان بھی آپ دیکھیے کس قدر اپروپریٹ یہاں آیا ہے۔ رحمانیت ہے کسی کی نشو و نما نہایت لطیف پہلو سے کرنا، سختی سے نہیں، بلکہ اس میں لطافت کا پہلو ہوتا ہے، اس میں نزاکت کا پہلو ہوتا ہے۔ رحمانیت کی صفت آتی ہے، ربوبیت کی بھی صفت ہے جس میں نشو و نما کہی جاتی ہے، اس میں دونوں قسم کے انداز ہوتے ہیں نشو و نما کے۔ وہاں بھی یہ کہا الحمدللہ رب العالمین، ربوبیت اور اس کے ساتھ حمدیت دونوں پہلو وہاں بھی قرآن نے بیان کیے ہیں۔ یہاں رحمان کا لفظ لایا ہے کہ ہم نشو و نما کے نہایت نرم و نازک گوشوں کی طرف اب آتے ہیں، تو نظر آیا کہ یہ جو آرٹسٹک ویلیو ہے چیزوں کی، یہ جو اپریشیٹو ویلیو ہے، یہ بھی سامان نشو و نما اپنے اندر رکھتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اس سے جو ریلیکسیشن اور ریکریشن ملتی ہے انسان کو، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ریکوپ کر دیتی ہے اس کی انرجیز کو، اس کی توانائیوں کو، جتنی نیند کا سکون انسان کی توانائیوں کو ریکوپ کرتا ہے۔ تھکے ماندے اعصاب جنہیں ماسٹر ان چیزوں سے وہ جانتے ہیں، کوئی ایک حسین سی تصویر، کوئی ایک دلکش سی آواز، کوئی ایک کیف آور سا نسرا، یہ چاند کی چاندنی، ستاروں کی جگمگاہٹ، کوئی پھول اس قسم کی اس کی پتی، اس پہ ایک نگاہ ڈالی ہوئی آفتاب کے لیے کس قدر سکون اور سرور کا سامان بہم پہنچاتی۔ یہ ہے رحمانیت، نشو و نما کا وہ طریقہ جس میں نزاکت اور لطافت ہو۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی اس تخلیق میں کہیں کوئی دھول نہیں دیکھو گے، کوئی ڈس ہارمنی نہیں نظر آئے گی، کوئی شے ایسی نہیں ہوگی کہ جو تناسب اور توازن سے گری ہوئی ہو۔ فرجع البصر هل تری من فطور، اپنی نگاہ کو کاشانہ قسم سے باہر جانے دو، اس کو اس کائنات کے مختلف گوشوں میں پھرنے دو، اور اس کے بعد اس سے پوچھو کہ کہیں تمہیں کسی قسم کا کوئی شگاف، کوئی دھول، کوئی سلوت نظر آئی اس میں سے تمہیں؟ اور اس کے
بعد دیکھیے، میں کہتا ہوں یہ انداز خود آرٹسٹک ہے. ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. ایک بار نہیں، بار بار اس کو نگاہ کو اس کا کاشانہ قسم سے جانے دیجیے اور اسے خود ہی چھٹی دے دیجیے. ہر گوشے میں بھنورے کی طرح یہ پھرے، اور اس کے بعد اسے کہیے کہ آ کر بتاؤ کہ کہیں تمہیں کوئی شے بھی ایسی نظر آئی جس میں توازن بگڑا ہوا ہو. کہتا ہے بار بار اس کو دوڑائیے، بار بار جب یہ واپس آئے گی ناکام نامراد تھکی درماندہ واماندہ واپس آئے گی اور کہے گی کہ نہیں مجھے تو کوئی شے ایسی نظر نہیں آئی. عربی زبان سے جاننے والے دیکھیں گے کہ یہ جو کنسٹرکشن اس فکرے کی ہے خود اس کے اندر آرٹ کتنا ہے. پہلے دعویٰ ہے کہ رحمان کی تخلیق میں کوئی چیز تمہیں عدم پرپورشن والی عدم توازن کی نظر نہیں آئے گی. پھر اس کے بعد تاکید ہے کہ ہاں اس دعوے کو ہم یوں نہیں منوانا چاہتے، اپنی نگاہ کو ذرا اس کارگاہ کائنات ہمارے گلکدہ فطرت میں اذن سیر تو دیجیے اور پھر اس سے پوچھئے کہ جو ہم نے کہا ہے ٹھیک ہے یا نہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک ہی بار نہیں، بار بار اس کو دوہرائیے، بار بار اس کو چھٹی دیجیے، نکالیے اس کو اس کاشانے سے اور اس کو کہیے کہ یہ ایک ایک چیز سے جز سے جا کے ٹھہرے اور دیکھے. تم دیکھو گے کہ نگاہ دیکھیے انداز ينقلب عليك البصر خاسئا وهو حسير. واماندہ درماندہ تھکی ہوئی واپس آ جائے گی، لیکن کوئی شے ایسی نظر نہیں آئے گی کہ جس میں حسن اور جمال کے پہلو کو سیدھا نہ ہو. کائنات کی ہر شے میں. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ یہاں کی بات کیا وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. یہ تو یہ رہی، یہ اتنے عظیم قرے سائنٹسٹ سے پوچھو تو وہ ان کا حجم اتنا بتائے گا جو تصور میں نہیں آئے گا. آپ دیکھیے ہمارا جمالیاتی پہلو، تمہاری نگاہوں کے لیے انہیں ہم نے چمکتے ہوئے ستارے جگمگاتے ہوئے چراغ بنا کے رکھ دیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جمالیاتی پہلو کے اوپر کتنا زور دیا چلا جا رہا ہے قرآن. جنت کی تفاصیل میں جائیے جو قرآن نے بتایا. اور یہ میں عرض کر دوں کہ جنت کا معاشرہ قرآن کے قوانین کے مطابق اس دنیا کے اندر بھی جنت کا معاشرہ قائم ہوتا ہے. آپ دیکھیے قرآن کریم کے مختلف مقامات میں اس کی تفصیل کیا ہے. اور کسی بہترین پینٹر اور آرٹسٹ سے پوچھئے کہ اس سے بہتر تصور بھی اس کے ذہن میں آتا ہے. مچلتی ناچتی ہوئی ندیاں، ان کے درویا گھنیرے سایوں کے درخت، فرش مخمل، شبنمی فضائیں، ہر طرف پرندوں کی چہچہاہٹ، لٹکتے ہوئے خوشے، ان کے نیچے نہایت عمدہ خوبصورت قیمتی قالین. یہ سارے ترجمے ہیں قرآن کی آیتوں کے جو میں عرض کر رہا ہوں. قالینوں کے اوپر بے قیمت صوفے بچھے ہوئے، ادھر دوسری طرف نہایت عمدہ مخملی تکیے لگے ہوئے، سونے اور چاندی کے کنگن، زیورات، موتیوں کے ہار، حریر و اطلس کے پردے، نرم و نازک ریشمی کبائیں، چاندی اور سونے کے ظروف، شیشے کے آفتابے، ہاتھوں میں اس قسم کی خوبصورت رساتی، یہ پلیٹیں لیے ہوئے گھومنے پھرنے والے فواکہات کو اس میں رکھے ہوئے. اور اتنا ہی نہیں، فی روضۃ یحبرون، نہایت حسین موسیقی کی محفلیں. آپ غور کیجیے، یہ ہے جنتی معاشرے کا نقشہ قرآن کریم کی روح. دوسری طرف جو سائیکولوجیکل کیفیت ہے وہ تو پوچھئے نہیں کہ آمنے سامنے بھائیوں کی طرح بیٹھے ہوئے جس میں اونچ نیچ نہیں ہے اور کسی کے
دل میں کسی دوسرے کے خلاف کوئی قدورت اور نفرت کا جذبہ نہیں. یہ تو ہوئی نا وہ انسان کی اندرونی دنیا. لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے لذت کام و دہن کے لیے نگاہ کی سامان زینت جو ہے وہ کس قدر حسین پہلو ہیں جو قرآن نے گنائے. یہ چیزیں حاصل کیسے ہوں گی؟ ہمارے ذہن میں تو یہی ہے نا، قرآن کریم مذہب کی دنیا کا تصور دیا ہوا کہ خدا کی پرستش، اس کی عبادت، اس کے راستے میں یہ سب چیزیں حائل ہوتی ہیں. کوئی جاذبیت کی شے، کوئی وجہ کشش چیز، اس سے دور بھاگیے. یہ اگر راستے میں آئی تو پھر تم خدا کی عبادت نہیں کر سکتے. اس کے راستے میں یہ ساری چیزیں سنگ گرا بن کے حائل ہوتی ہیں. یہ راستے میں وہ جھاڑیاں ہیں جن کے کانٹے تمہارے دامن کو الجھا لیں گے. ان سے ہٹ کر بچ کر چلو. جتنا ان جاذب نگاہ چیزوں سے نفرت کرو گے اتنا ہی خدا کے مقرب بنتے چلے جاؤ گے. اور قرآن کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. عقائد کے ہر گوشے سے زینت کا سامان پیدا کرو. 7/31. برادران عزیز غور کیجیے یہ کس دنیا کی باتیں یہ کر رہا ہے. مذہب کے عام قامات فرسودہ تصورات کو کس طرح مٹا کے رکھتا چلا جا رہا ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد. مسجد کے معنی یہاں سجدہ گاہ نہیں ہے بلکہ اطاعت کرنا ہے. مستری معنی جسے کہتے ہیں. ہماری اطاعت کے ہر گوشے سے زینت کا سامان حاصل کرو. کلو واشربوا ولا تسرفوا. کھاؤ پیو، افراط اور تفریط میں نہ چلے جاؤ. میں ذرا آگے چل کے بتاؤں گا. اور یہ کچھ کہنے کے بعد کہا یہ چیلنج سنیے مذہب کی دنیا کو، اسلام کا، قرآن کا چیلنج. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. ان سے پوچھو وہ کون ہے کہ جو خدا نے چیزیں وجہ زینت اور باعث کشش جو پیدا کی ہیں ان کو کون ہے جو حرام قرار دینے والا ہے. پوچھو ان سے. اتنا بڑا چیلنج ہے کہ ہم نے جو چیزیں وجہ زینت بنائی ہیں، رزق کی طیبات کی چیزیں، خوشگوار کھانے کی چیزیں اور زینت کی چیزیں جو ہم نے اپنے بندوں کے لیے خود پیدا کی ہیں، ان سے کہو کون ہے وہ کہ جو ان کو حرام قرار دیتا ہے. ہمارا ملا آتا ہے وہ کہتا ہے ہم حرام قرار دیتے ہیں. یہ ساری تفصیلیں جتنی میں نے جنت کی گنائی ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، ان میں سے ہر شے حرام قرار دی ہوئی ہے آپ کے لیے. چاندی سونا حرام، ریشم آپ کے لیے حرام، مصوری حرام، موسیقی حرام. یعنی ہر وہ پہلو کہ جس میں آپ کے لبوں پہ کسی قسم کی شگفتگی اور بشاشت آ جائے ہر چیز حرام. ابوسن کم تریرہ قسم کی ایک غزل، کیفیت یہ کہ آئے مجھے ہنسی بھی تو میں رو دیا کر. اللہ کے مقربین کی یہ نشانیاں بتائی جا رہی ہیں. ہر وجہ جاذبیت ہے حرام، ہر زینت کی چیز حرام. قرآن کہتا ہے کہ نہیں چاہیے کہ ان سے پوچھو وہ کون ہے جس کو یہ ضرورت ہو سکتی ہے کہ جن چیزوں کو ہم نے وجہ کسی سے باعث جاذبیت حسن کے پہلو دیے ہوئے، جمالیات کے پہلو دیے ہوئے بنایا ہے، کون ہے جو ان کو حرام قرار دے گا؟ کہتے ہیں ہم ان کو حرام قرار دیں. 7/32 سورہ اعراف کی یہ آیات ہیں برادران عزیز. شکایت خداوندی کے ہر گوشے سے زینت کا سامان طلب کرو اپنے لیے. کون ہے وہ کہ جو ان چیزوں کو حرام قرار دے سکتا ہے؟ زینت کی ان چیزوں آپ دیکھتے ہیں برادران عزیز، اپریشیٹو ایسپیکٹ جو ہے اشیاء کائنات کا، کس طرح سے قرآن ان کی طرف توجہ ہی نہیں دلاتا.
تاکید کتنی کرتا ہے، ان کے اصول کی تائید کرتا ہے اس میں، تو کہتے ہیں خدا کے قوانین کی اطاعت سے یہ چیزیں پیدا کرو اپنے آپ۔ اور کون ہے جو ان کو حرام قرار دینے والا ہے؟ لیکن بات وہی کہ جو اس کی تعلیم کے ہر گوشے میں ہے، نہ تفریط کی طرف نکل جاؤ کہ ان چیزوں کو حرام ہی قرار دے دو، نہ افراد کی طرف نکل جاؤ کہ انہی کو مقصود بالذات سمجھ۔ تو جو میں ایک تشبیہاً کہا کرتا ہوں کہ زندگی کی گاڑی میں یہ عمل اور یہ جذبات کی تسکین جسے آپ جمالیاتی پہلو کہتے ہیں، زندگی کی گاڑی میں اس کا کام پیٹرول کا ہے اور یہ لوبریکینٹ ہے۔ اگر یہ لوبریکینٹ آپ کے ہاں موبل آئل گاڑی میں نہ رہے، خالی پیٹرول اس کے انجن کو پھونک کر رکھ دیتا ہے، اور اگر آپ پیٹرول کی ٹینکی میں بھی موبل آئل ڈلوا لیں تو وہ گاڑی چیکٹ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس کا ایک حسین امتزاج ہے کہ جو زندگی کی گاڑی کو اس فراتے کے ساتھ دوڑتا ہوا چھوڑتا ہے، موبل آئل کی جگہ اس کے قطرے، پیٹرول کی جگہ وہ ہونا چاہیے۔ ان دونوں کے امتزاج سے آگے بات چلتی ہے، اور اسے بھی آپ دیکھیے قرآن کتنے حسین پہلو میں یہ بات بتاتا ہے۔ یہ جتنے گوشے ہیں وہ افادیت کے ہوں یا یہ ایستھیٹک ایسپیکٹ اس کا ہو، جمالیاتی پہلو ہو یا اس کا جلال کا پہلو ہو، اس نے کہا تھا کہ یہ دونوں چیزیں خدا ہی کی صفات کے دونوں ایسپیکٹ ہیں، اسی کے مختلف گوشے ہیں۔ یہ شیطان کی چیزیں نہیں ہیں، یہ رحمان ہی کی چیزیں ہیں۔ انہیں اسماء خداوندی کہا جاتا ہے، یعنی ویریس ایٹریبیوٹس آف دی ایسنس آف گاڈ۔ خدا کی ذات کی جو صفات ہیں اس صفات کے مختلف ایسپیکٹ ہیں۔ اسے قرآن نے اسماء کہا ہے، لیکن اسماء کے ساتھ ایک لفظ وہ لایا ہے، بیسک کیریکٹرسٹک اسماء الحسنی۔ وہ صفات کے جن کو جو اکٹھا کیا گیا ہے تو ایسے صحیح توازن کے ساتھ کہ اس میں ایک حسن پیدا ہو گیا، اس میں بھی حسن کا پہلو موجود ہے۔ وہ تو اعمال کو بھی حسن عمل کہتا ہے آپ میں، اس کے لیے لفظی حسنات ہے اس کے ہاں۔ سیئات کہتے ہی اس کو ہے جس کا توازن بگڑیا ہوا، عمل حسنہ وہ ہے کہ جس میں صحیح توازن برقرار رکھا جائے۔ اب یہ دیکھیے اس بات میں قرآن کہاں تک پہنچتا ہے۔ ایک جگہ تو وہ یہ کہتا ہے کہ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا۔ یہ جو ہے نا یلحدون الحاد جسے کہتے ہیں، یہ لاحد جسے کہتے ہیں، اس سے معنی ہوتا ہے اعتدال کے پہلو کو چھوڑ کے کسی ایک طرف کو نکل جانا۔ اور لاحد کو لاحد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ درمیان میں نہیں بنائی ہوئی ہوتی، وہ ایک گوشے کی طرف بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ الحاد کہتے ہیں اعتدال پہ نہ رہنا، بلکہ اسے راستے کو چھوڑ کے کسی ایک ہی طرف کو نکلتے ہوئے چلے جانا۔ یہاں اس نے کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں آیات خداوندی ہیں، خدا کی طرف پہنچانے کی علامتیں ہیں، سنگ میل ہیں، سڑک کے اوپر نشانات راہ ہم نے دیے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف چلے جاؤ۔ لیکن جو لوگ ان میں سے کسی ایک آیت خداوندی، کسی ایک علامت یا سائن میں اس قدر تشدد برتتے ہیں کہ باقیوں کو چھوڑ کے اسی کی طرف ہو جاتے ہیں، وہ کبھی صحیح راستے پہ نہیں پہنچتے۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں ہم سے مخفی نہیں ہے۔ یہاں تو اس نے یہی چیز ہے، لیکن دوسری طرف ایک بڑی عجیب چیز ہے۔ یہ جو صفات خداوندی ہیں ان میں سے ہر صفت اس قابل ہے کہ انسان اپنے اندر اس کو منعکس کرے۔ انسان کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کی نشانی یہ ہے کہ جتنی یہ صفات خدا کی ہیں وہ اس کی ذات، انسان کی ذات سے بشریت کی حد کے اندر ان کی نمود ہوتی چلی جائے۔
خدا نے اپنے آپ کو عالم کہا ہے تو یہ علم کی تحصیل کرے، اس نے اپنے آپ کو خبیر کہا ہے تو یہ باخبر ہو، اس نے رزاق کہا ہے تو یہ دوسروں کے رزق کے پہنچانے کا سامان کرے۔ تو یوں خدا کی یہ صفات انسان کے اندر خود ان کی نمود ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہی منتہا اور یہی ماحصل ہے دین کا۔ مذہب کی دنیا والے بھی یوں ہی کہتے ہیں، لیکن قرآن دیکھیے اس بات میں کتنی احتیاط برتتا ہے۔ بظاہر کیوں نظر آتا ہے، کہا یہ جائے گا کہ صاحب کوئی صفت خداوندی بھی ہو، وہ بہرحال خدا کی صفت ہے، اس میں جتنا آدمی نکل جائے آگے اتنا ہی زیادہ مقرب ہوتا چلا جائے گا خدا کا۔ یوں ہی کہا جائے گا نا کہ وہ ساری صفات نہ صحیح، کوئی ایک صفت اس کی لی اور اس میں ہی انسان عمر بھر کوشش کر کے نکلتا چلا جائے، اس کے اندر جتنا بڑھتا چلا جائے گا بہرحال خدا ہی کی صفت ہے، ابلیس کی تو وہ نہیں ہے، اتنا ہی خدا کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے برادران، بڑی غور طلب ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ یہ خدا کی جتنی یہ صفات ہیں یہ حسن کا پہلو لیے ہوئے ہیں، اسے پکارو، اپنی مانگ کو اس کے ساتھ وابستہ رکھو ان صفات کے ذریعے۔ آگے ہے وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، وہ لوگ کہ جو اس کی صفات میں سے کسی صفات کو لے کر ایک ہی طرف نکل جائے، متشددانہ پہلو کے اندر اس میں افراد کا پہلو لیے ہوئے ایک طرف نکل جائے، ان کو چھوڑ دو، ان سے قطع رائت کر لو، اس لیے کہ اس میں حسن کا پہلو نہیں رہے گا۔ تمام صفات اس کی جو ہیں اس میں خاص توازن رکھتے ہوئے ان کو ڈیولپ کرتے ہوئے چلے جاؤ۔ اگر تم نے کسی ایک ہی صفت کو دیا اور اس میں ایک طرف کو نکل گئے، اعتدال کا راستہ چھوڑ کر، بظاہر یہ نظر آئے گا کہ تم بڑے ہی باخدا ہوتے چلے جا رہے ہو، بڑے ہی اس کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگوں سے قطع تعلق کر لو، چھوڑ دو ان لوگوں کو، یہ خطرناک ہے۔ کیا بات ہے قرآن، کیا بات! دنیا مذہب اور روحانیت جن لوگوں کے متعلق یہ کہے گی کہ صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں، خدا کے بڑے مقرب بن، ان میں سے جن جن کے بھی حالات آپ پڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ کسی ایک پہلو میں وہ بتائیں گے کہ صاحب یہاں تک پہنچے ہوئے حضرت صاحب جناب کمال کر کے رکھ دیا انہوں نے، صاحب انتہا کر کے رکھ دی۔ ٹھیک ہے، کسی بری بات میں نہیں، صفت خداوندی میں انتہا کر کے رکھ دیتا۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو وَذَرُ الَّذِينَ، چھوڑ دو ان لوگوں کو، اس لیے کہ اس سے لاپ سائڈڈ ڈیولپمنٹ ہوتی، یک طرفہ سی نشو و نما ہوتی ہے، باقی سارے پہلو جتنے بھی ہیں انسان کی ذات کے وہ انڈیولپ رہ جاتے ہیں اور وہ اسماء الحسنی نہیں رہتے۔ چھوڑ دو ان لوگوں کو کہ جو اس کی کسی ایک صفت کو لے کر اس میں ایک ہی طرف نکل جاتے ہیں تو تشدد کا پہلو اختیار کر لیتے ہیں۔ بڑی غلط بات۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ خدا کی صفت رحم ہے نا، انہوں نے اس ایک ہی صفت کو لیا، گاڈ از مرسی، گاڈ از لو، اور چلے جو اس کے اندر آگے تو اس کے بعد یہ کہ سینٹ پال نے یہ کہہ دیا کہ کسی انسان کی نجات اس کے اعمال کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس میں خدا کو عادل ماننا پڑتا ہے اور خدا تو رحم ہے صرف، لہذا عمل شریعت کے ذریعے سے نہیں، خدا کے رحم اور اس کے عفو کے ذریعے سے تمہاری نجات ہو سکتی ہے۔ لو اینڈ مرسی، دشمن سے بھی پیار کرو، سائیکولوجیکل امپاسبلٹی، آپ دشمن سے پیار کر ہی نہیں سکتے، نفسیاتی ناممکنات میں سے ہے، لیکن وہ جو یہ صفت خداوندی کی رحم کی، اس میں جو وہ چلے ہیں ایک طرف کو نکل کے، الحاد جسے قرآن نے کہا ہے، متشدد ہو گئے، اس میں ایکسٹریم ہو گئے، اس کے اندر قرآن کہتا ہے چھوڑ دو ان
لہذا یہ جو صفات خداوندی دو ہمارے سامنے آئی، اس کی ریفرنس کیجیے 7/180، 7/180۔ یہ جو دونوں صفات خداوندی آئیں، جمال کا پہلو اور جلال کا پہلو، وہ کہتا یہ ہے کہ ان میں بھی توازن رکھتے ہوئے ان سے تم لطف نہ ہو۔ اگر ان میں بھی کسی ایک میں تم ایک طرف زیادہ نکل گئے اور ایکسٹریم پہلو تم نے اختیار کیا تو یہ چیز بھی خطرناک ہو جائے گی۔ لہذا خالص افادی پہلو کے اوپر آپ زور دیں گے تو یہ دیکھیے آپ کی ذات بالکل ایک خشک چوب پھٹ ہو کے رہ جائے گی، پھر جائے گی آپ کی ذات، خالص مٹیریلسٹک سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ آف لائف ہو جائے گا، جس میں نرم اور لوچدار گوشہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر دوسری طرف آپ نے صرف اپریشیٹو یا آرٹسٹک پہلو جو ہے اس کو زور دینا شروع کیا تو پھر آپ خالص جذباتی بن کے رہ جائیں گے، افادی پہلو آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں گے۔ زندگی کے دو الگ الگ گوشے نہ کرو کہ شمشیروں سے نہ اول طاؤس و رباب آخر، یہ دونوں الگ الگ گوشے وہ تھے کہ جس میں یہ حسین امتزاج نہیں تھا جمال اور جلال کا۔ ان کے الگ رکھنے سے پہلے گوشے میں بھی آپ کو تنزل ہوگا، دوسرے گوشے میں بھی آپ پستی کی طرف چلے جائیں گے۔ ایسا کیجئے کہ آپ کے جلال کے پہلو میں جمال کو سیدھا چلا جائے اور ہر جمالیاتی گوشے کے اندر جلال کی ایک جھلک آپ کو نظر آئے۔ خدا کی صفات کو اسماء الحسنہ کے طریقے کے اوپر لیجیے۔ یہ ہے وہ چیز جو قرآن نے کہی کہ ان میں سے کوئی گوشہ بھی شیطان کا گوشہ نہیں ہے کہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ ان سے فائدہ اٹھاؤ، ان سے لطف اندوز ہو، لیکن یہاں پھر توازن کو برقرار رکھتے ہوئے کسی ایک گوشے پہ اتنا زیادہ زور نہ دو کہ دوسرا گوشہ نظر انداز ہو جائے یا اس کی اہمیت تمہاری نگاہوں سے کم ہو جائے۔ یہ ہے برادران عزیز قرآن کی روح سے جسے آپ آرٹ کہتے ہیں اس کی صحیح پوزیشن، جسے آپ اپریشیٹو ویلیو کہتے ہیں یا ایسٹیٹک سینس کہتے ہیں انسان کی، اس کی ڈیولپمنٹ کی صحیح صورت۔ کیا آپ کو مذہب کی دنیا میں کہیں یہ چیز نظر آتی ہے آپ کو؟ اس لیے کہ یہ مذہب ہے نہیں اسلام، یہ تو دین ہے، یہ تو پوری انسانی زندگی کا ایک مکمل ضابطہ ہے۔ اور اگر ایسا ضابطہ زندگی کے اس قدر اہم گوشے کو نہ صرف یہ کہ نظر انداز کرے بلکہ اس کو نفرت انگیز بتائے، وہ زندگی کا ضابطہ ہو نہیں سکتا۔ حدیث بے خبرہ ہے، یہ اس خدا کا دیا ہوا ضابطہ ہے جو انسان کی زندگی اس کے مختلف گوشوں، اس کی نشو و نما کے ہر پہلو سے واقف تھا۔ اسے معلوم ہے یہ کہ جذبات کی تسکین کا سامان باہم نہ پہنچایا جائے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ جذبات کچلے تو جا نہیں سکتے۔ وہ جو نفس مارنے کے لیے وہ ریاستیں کرتے ہیں وہ سارا فریب ہے، یہ مر نہیں سکتا۔ اس کی تو صورت یہ ہوتی ہے جو میں کہا کرتا ہوں کہ تو در بندی ضرورن سر برارند، ان کے لیے تو دروازہ اگر تم بند کر دو گے تو روشن دان سے سر نکالیں گے۔ جذبات کی ریپریشن یا سپریشن جو ہے یہ بڑی پرورشن پیدا کرتی ہے انسانوں کے اندر۔ قرآن یہ نہیں چاہتا، وہ ان کی بھی نشو و نما چاہتا ہے لیکن ایک صحیح اعتدال کے لیے۔ زینت کے اور جمالی پہلو کی اس تعارفی تمہید کے بعد اب میں آتا ہوں قرآن کی اس آیت کی طرف۔ ایک انداز ہوتا ہے بیان کا جسے محاکات کہتے ہیں شاعری میں، پورٹریٹ کر دینا، الفاظ کے ذریعے سے تصویر کھینچ کے سامنے رکھ دینا کسی چیز کی، حسین مناظر سامنے آئے ان کی ایک تصویر کھینچ دینا۔ اقبال کے ہاں بھی آپ کو اس قسم کے محاکاتی پہلو بڑے ملیں گے۔ صحرا کا سما، کھجوروں کے جھنڈ، دور دور کہیں ایک کارواں چلا جا رہا ہے یا کہیں ایک
پھر نظر آتا ہے اقبال کے الفاظ میں، ریت کے ٹیلے پہ وہ آہو کا بے پرواہ خرام۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نگاہوں کے سامنے کس طرح سے ایک سنیما کی تصویر آ جاتی ہے، یا گونجتی ہے جب فضائے دست میں بانگ رحیل، کاروانوں کے اونٹوں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹی۔ بظاہر چاہ کیا ہے، لیکن آپ کو کبھی اگر اتفاق ہوا ہو، چاندنی رات، گرمی کا موسم، دور تک پیدا ہوا صحرا، سناٹا، خاموشی، اور اس میں سے دور سے کہیں سے یہ جو بندھی ہوئی گھنٹی کی آواز ہے وہ کان میں آئے، کیفیت کیا پیدا کرتی ہے وہ انسان کو۔ کہاں کاتی پہلو، یا وہ نمود اختر سیمات کا ہنگام صبح، صبح کے خاموش دھندلکے میں صبح کے تارے کی وہ نمود کس قدر ایک حسن اور کیف کی دنیا کو سامنے لے آتی ہے۔ یہ ہے ایک انداز ہوتا ہے، یہ جو آرٹ کا پہلو ہے اس کو نمایاں کرنے کا، محاکات کا۔ آئیے قرآن کی طرف، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ ان مویشیوں کو تم دیکھو، اس میں کتنے تمہارے فائدے کے پہلو ہیں۔ گرمی کا سامان پہنچانے کے لیے بال اور اونٹ، اس کی کھالیں، ان کا گوشت، ہڈیاں، پوست، ساری یوٹیلیٹیرین ایسپیکٹ کی چیزیں آئیں۔ کہا کہ تمہاری نگاہیں یہاں تک ہی پہنچی، یہ منظر آپ تمہاری نگاہوں سے اوجھل رہا۔ کون سا منظر برادران عزیز؟ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ الگ صبح نور کے تڑکے، خاموش فضا میں، اس مرمری سی روشنی میں، شبنمی سے ماحول میں، جب تم اپنے ان جانوروں کو لے کر آہستہ آہستہ چراگاہ کی طرف جاتے ہو، اور شام کے وقت جب سورج غروب ہو کر بالا کے ڈھیر چھوڑ جاتا ہے، تھکی ہوئی راہیں، سوئی ہوئی ندیاں، خاموش فضائیں، ہر شے کے نیند کا غلبہ کا سوار ہوتا ہے، اور تم ان مویشیوں کو لے کے آہستہ آہستہ جب گاؤں کی طرف آتے ہو، کہتا ہے کہ سوچو کہ اس کے اندر حسن غذائی کے کتنی دنیا پوشیدہ ہوتی ہے۔ عزیزان من، بڑے بڑے آرٹسٹوں کی آپ نے کوئی تصویریں دیکھی ہوں گی، ان مناظر کو آپ دیکھیے کس حسن خوبی سے وہ پینٹ کرتے ہیں۔ یوٹیلیٹیرین پہلے صرف تم نے اپنے سامنے رکھا، دور کیوں جاتے ہو؟ تم تو روز ان چیزوں کو دیکھتے، کیا ہو گیا تمہاری نگاہوں کو کہ ان سے لطف اندوز نہیں ہوتے؟ ہم نے یہ چیزیں بھی اس کے اندر پیدا کی۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، کتنا حسین پہلو ہے ان مناظر کے اندر۔ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، صبح کو جب تم انہیں وہاں لے جاتے ہو اور شام کو جب واپس لوٹاتے ہو، تو ان مناظر میں کس قدر جمالیاتی پہلو ہے تمہارے لیے۔ یہ ہے دین برادران عزیز، یہ ہے قرآن۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ افادی پہلو پھر سامنے لے آؤ، ان پہ سوار ہوتے ہو، سامان لاتے ہو، ایسی ایسی جگہ دور دراز پہنچتے ہو کہ اگر یہ نہ ہوتی تو بڑی مشقتیں تمہیں اٹھانی پڑتی۔ یہ بھی پہلو ہے، اور وہ حسن کا پہلو جو ہے، اس لیے کہا کہ اِنَّ رَبَّكُمْ، کیا الفاظ ہے برادر، اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، ہے تو اس کی ربوبیت کے بھی سارے پہلو، وہ تمہیں سامان نشو و نما دینے والا، وہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ رافت اور رحمت کا پہلو ہے اس کی ربوبیت کے اندر۔ ربوبیت افادی پہلو ہے، یوٹیلیٹیرین ایسپیکٹ ہے،
راست اور رحیمیت اس کی جو ہے یہ اس کا جمالیاتی پہلو ہے. وہ کہتے ہیں ان دونوں گوشوں سے وہ تمہاری نشو و نما کرتا ہوا چلا جاتا ہے. پھر کیا یہ چیز وجہ حیرت نہیں کہ ایسے قرآن کی موجودگی میں ہماری شریعت اور سیرت کے علمبردار بھی ان تمام جمالیاتی پہلو کو حرام قرار دے رہے ہیں، وجہ نفرت بتا رہے ہیں. اس کی وجہ آپ کو پتہ کیا ہوئی؟ یہ جو اپریشیٹو سینس ہے یہ ان فنون لطیفہ سے یا جمالیاتی پہلو جو ہے کائنات کا اس سے لطف اندوز اور کیف اندوز ہونے کے لیے یہ جو سینس کہلاتی ہے بڑی لطیف سینس ہے. یہ انہیں کو میسر ہوتی ہے جو حیوانی سطح سے اونچے انسانی سطح کے اوپر زندگی بسر کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہر شخص میں نہیں ہوتی، انڈیولپڈ ہوتی ہے وہ پرسنالٹی جس کے اندر یہ سینسز نہیں ہوتی ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ جب یہ دین مذہب کی طرف آیا وہاں بدلا تو جن کے ہاتھوں میں یہ آئی یہ چیز ان کی سطح اتنی تھی انڈیولپڈ اس میں یہ سینس ہی نہیں تھی. بجائے اس کے کہ اس کا اعتراف کرتے کہ ہم اپریشیٹ نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا کہ یہ ہے ہی چیزیں ساری نامقبول اور مذموم اور حرام اور ناجائز. اب بھی آپ دیکھیں گے کہ جس کو یہ سینس نہیں ہوتی تو ایک شخص ایک پھول کی پتی کے سہانے کھڑا ہوا محو ہوتا ہے، وہ یہی پاس سے گزر جاتا ہے جیسا ایک بیل گزر گیا، جیسا کہ انسان گزر گیا. کوئی شخص کھڑا ہوا کسی حسین تصویر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ مذاق کر رہے ہوتے ہیں کس طرح. جب یہ سنتے ہیں کہ وہ تصویر اتنے کروڑ پاؤنڈ میں یا اتنے لاکھوں روپاؤں میں دیتی ہے تو یہ ہنستے ہیں کہ سر دیکھیے کتنے سے چوکرے کی قیمت یہ چلے جا رہے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ سینس ڈیولپ رہ گئی. تو بجائے اس کے کہ اس کا اعتراف کرتے کہ ہم ہی انسانیت کی سطح کے اوپر نہیں ابھی پہنچے، انہوں نے کہا کہ یہ ہیں ہی چیزیں جتنی بھی ہیں یہ حرام کا پہلو لیے ہوئے ہیں. قرآن کی اس طرح سے اس تعلیم کی روشنی میں یہ کہنا برادران عزیز، اور پھر قیامت بعد آئے قیامت کہ ان چیزوں کو منسوخ کیا اس ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ جو جس کی ذات گرامی اور اس کی ذات یا پرسنالٹی معراج انسانیت کے اوپر پہنچی ہوئی تھی اور اس کا ہر پہلو اتنا ڈیولپ ہوا ہوا تھا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ قرآن کا وہ پیغمبر جس کی نشو و نما شدہ ذات انسانیت کے لیے اس نے حسنہ جس نے قرار دیا قرآن نے، اس میں یہ پہلو اس قسم کا ہوگا کہ وہ ہر حسین کی گفتہ بساست اور خوشی لانے والی شے کو حرام اور ممنوع اور مذموم قرار دے دے، جس کا قرآن یہ کہتا ہے کہ پوچھے ان سے کہ وہ کون ہے جو خدا کی زینت کی چیزوں کو حرام قرار دے. وہ رسول یہ کہہ دے گا کہ میں ان کو حرام قرار دیتا ہوں؟ معاذ اللہ معاذ اللہ. نظر آتا ہے کہ ان لوگوں کی یہ ذہنی سطح کتنی نیچی تھی جنہوں نے کس چیز کو یوں دیا. یہ مذہب زدہ تھے، دین ان کے ذہن میں آیا نہیں ہے. اور پھر میں نے کہا ہے کہ بس قیامت یہی ہے کہ ہر وہ چیز جو ان کے اپنے ذہن کی برعقیدہ تھی انہوں نے جب سے منسوخ کیا اس ذات گرامی کی طرف، اور یوں قیامت برپا ہوگی ہمارے لیے. قرآن کہتا ہے ان ربکم لرؤوف الرحیم والخیل والبغال والحمیر لترکبوها. ٹھیک ہے، گھوڑے خچر گدے تک کہا یہ ٹھیک ہے، ان پہ تم سواریاں کرتے ہو، یہ ٹھیک ہے. اس کا پہلو وہ زینت، ان میں ایک حسن کا پہلو بھی ہے، خوبصورتی کا پہلو بھی ہے. صحیح پرپورشن کا تھوڑا چلا جا رہا ہو کہیں، آپ دیکھیے برادران عزیز کتنا حسین نظر آتا ہے. پرپورشن ہونی چاہیے. تندرست کو کمانا صحیح پرپورشن کا تو وہ گڑے کا چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ دیکھیے کتنا خوبصورت ہوتا ہے. وہ بڑا ہونے کے بعد تو ہمارے ہاں انسانوں میں نہیں رہتا، حسن گڑے میں کیا اس رہ جاتا ہے. لیکن جن ملکوں کے اندر ان کی بھی صحیح نشو و نما ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ، ان کو بھی آپ دیکھیے اس میں افادی پہلو ہی نہیں ہوتا، ان کے جانور حسین ہوتے ہیں.
بعض پینٹنگ میں آپ دیکھیں گے کچھ نہیں ہے، صرف مرغیاں چلی جا رہی ہیں، کھینچ رہی ہیں آپ کا دامن پکڑ، اس لیے کہ ان کے اپنے اندر ایک قسم کی پہلو جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہوتا ہے، تو ہر شے میں یہ چیزیں پیدا کرتے چلے جاتے ہیں. آپ کے یہاں ہر شے جتنی بھی حسین ہوتی چلی جاتی ہے اتنا ہی آپ کو خدا سے دور لیے چلی جاتی ہے. تو بڑا نمبر اس کا یاد زینت ہے وہ یاخلو کو مات عالمون، اور یہ تو تم نے سامنے دیکھنے چیزیں ہیں، وہ تو ایسی چیزوں کی تخلیق کرتا ہوا چلا جاتا ہے جو ابھی تمہارے علم میں بھی نہیں آئیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں وہ اللہ ہے قصد السبیل ومنھا جائر، یہ وہ چیزیں ہیں کہ زینت کا پہلو بھی رکھتے ہیں، آفاقی پہلو بھی رکھتے ہیں، اور پھر جو ہم نے اعتدال کا راستہ ان کے لیے تجویز کیا ہے اس کے اوپر چلے جا رہے ہیں، حالانکہ راستے ادھر ادھر جانے کے بھی بہت تھے، لیکن یہ خارجی کائنات کی چیزیں ادھر ادھر نہیں جاتی. قصد السبیل راستے کا درمیانی حصہ، ظاہر ادھر ادھر ہٹ جانا، یہ ادھر ادھر انسانی ہٹتا ہے. کوئی ساری کائنات کی ایسی نہیں جس میں ایک ہی پہلو ہو، ان میں تو یہ پہلو دونوں موجود ہوں گے، لیکن انسان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ بہت کم اعتدال پہ رہتا ہے، قصد و سبیل بہت کم اس کے نصیب میں ہوتا ہے، یہ ضرور افراط و تفریط میں جاتا ہے، یا تو تقشف اور زہد و تورع جسے آپ کہتے ہیں تو بالکل ابوسن کم تجیرہ قسم کی شکل اس کے ہاں ہوگی، یا دوسری طرف اگر آئے گا تو تاؤس و رباب اول تاؤس و رباب آخر، ایسا ختم پتہ ہے کہ وعد اللہ قصد السبیل ومنھا جائر، ہم تو راستے کا درمیان ہے، درمیانی راستے کا جو حصہ ہوتا ہے اعتدال کا وہ بھی اس کی طرف سے ہے، ادھر ادھر کے راستے جو ہے ادھر ادھر کی پگڈنڈیاں اور دوسری طرف لے جانے والے وہ بھی راستے ہیں. فطرت کی چیزیں، خارجی کائنات کی چیزیں اعتدال کے راستے پہ چلتی ہیں. انسان کو ہم نے اختیار دیا تھا کہ یہی قصد السبیل جو ہے اپنے اختیار و ارادے سے اس کے اوپر چلے، لیکن یہ ایسا نہیں کرتا. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر ہم چاہتے تو تمہیں بھی جانوروں کی طرح بنا سکتے تھے، بھیڑوں کی طرح تھوتنی نیچے کیے ہوئے ایک ہی راستے پہ چلے جا رہے ہو، ہم نے چاہا نہیں. یہ طرف انسانیت کے معنی ہوتا، ہم چاہتے یہ تھے کہ تم اپنے اختیار و ارادے سے اعتدال کی راہ اختیار کرو، لیکن بہت کم تم میں سے اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں، یا افراد پہ ہوتے ہیں یا تفریق پہ چلے جاتے ہیں، پھر کائنات کے گوشے پہ آگے. اب دیکھیے وہ چیزیں گناتا ہوا درمیان میں اپنی تعلیم کا اصول کس طرح سے دیتا چلا جاتا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، بادلوں سے پانی برساتا ہے صاف صاف، اس میں سے تم پیتے بھی ہو، اور جنگلات میں درخت بھی تم لگاتے ہو، ان کی پرورش بھی ہوتی ہے، چراگاہیں بناتے ہو جن میں اپنے مویشی چراتے ہو. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، اور اسی سے تمہارے لیے اس میں سے کھیتیاں اگتی ہیں، زیتون کے، کھجور کے، انار کے، انگور کے اور مختلف قسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، لیکن ان سب میں حقیقت تک پہنچنے کی علامات اور نشانیاں، لیکن صرف ان کے لیے کہ جو غور و فکر سے کام لینے والے لوگ. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. رات اور دن کی گردشیں، شمس اور قمر کی متواتر چلنے کی رفتار، یہ اتنے عظیم کرے فضا کی کہنائیوں میں جو تیرتے پھر رہے ہیں، ان سب کو تمہارے لیے قانون کی زنجیروں میں جکڑ دیا، ستاروں کو مسخر کر دیا کہ ان سے تم راستے چلنے کے نشانات پاؤ. ان میں بھی بڑی بڑی نشانیاں ہیں حقیقت تک پہنچنے کی، لیکن صرف ان کے لیے کہ جو عقل و فکر سے کام نہیں.
وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، اور پھر تم دیکھو کہ زمین میں انواع و اقسام کی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، پوشیدہ باہر آئی ہوئی۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، ان میں بھی بڑی بڑی نشانی ہے حقیقت تک پہنچنے کی، لیکن صرف ان کے لیے کہ جو ان سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کائنات میں آنکھیں بند کر کے گزر جانے والے کے لیے تو کوئی شے بھی اس کی علامت اور آیت نہیں بنتی برادرانی۔ یہاں تو چشم کو چاہیے ہر رنگ میں واہ ہو جانا، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ایک ایک پتی سے لے کے آسمان کے عظیم کرے تک ایک ایک ذرے کے اندر آپ کو اس حقیقت کی نشانی ملے گی کہ ہم نے ارض و سما کو بالحق پیدا کیا۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا۔ سمندر کو دیکھو، اس کی تلاطم انگیزیوں میں آپ کو جلال ہی جلال نظر آئے گا، لیکن اس کے اندر آپ دیکھیے کہ کتنا سامان رزق تمہارے لیے ہم نے دے دیا ہے، ترو تازہ گوشت، اور پھر اس کے اندر سے موتی نکلتے ہیں جو زیورات کا کام دیتے ہیں تمہارے لیے۔ اس میں بھی آپ دیکھیے اس جلال کے اندر کس قدر آفادی اور جمالیاتی پہلو سے رہا ہے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھو کہ اتنے بڑی بڑی طغیان آمیز سمندروں کی لہروں میں ایک کشتی بت کی طرح اس کا سینہ چیرتے ہوئے کیسے چلے جا رہی ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ اس لیے بھی کہ تم معاش کے نئے نئے پہلو اور گوشے تلاش کرو، دور دور تک چلے جاؤ اس کے لیے، تاکہ تمہاری محنتیں بھرپور نتائج پیدا کریں۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور زمین کو دیکھو اور اس کے اوپر ان پہاڑوں کو تم دیکھو، کتنے بڑے ہیبت ناک تمہیں نظر آتے ہیں۔ قرائے ارض ہی اگر تم علم الافلاک کے ماہرین سے پوچھو تو تمہیں بتائیں گے کتنا عظیم یہ قرہ، اس پہ اتنے اتنے سر بفلک چوٹیاں، 29,000 فٹ بلندی کے پہاڑ، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے تمہیں کچھ پتا ہے ام تمید بکم، کس طرح سے تیز گردش لیے ہوئے تمہیں لے کر یہ گھوم رہی ہے اور اس کا تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ وَسُبُلٌ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اسی کے اندر پانی کی ندیاں ہیں، گھومنے والی شے میں سے یہ ندیاں تو ادھر کے پھلک سکتی ہیں، پھلکتی نہیں ہیں، راستے ہیں، ندیاں ہیں، تمہارے لیے رہنمائی کا کام دیتی ہیں۔ وَعَلَامَاتٍ، اور دن کے وقت ان سے تم نشان راہ پاتے ہو۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور رات کی تاریکیوں میں ستاروں کو ہم نے تمہارے لیے چراغ بنا دیا ہے کہ ان کی روشنی میں اپنا راستہ پاتے ہوئے تم منزل تک پہنچتے چلے جاؤ۔ کہتا یہ ہے ہمارا پیدا کیا، اور تم اس خدا کے ساتھ انہیں تم شریک خدائی قرار دیتے ہو کہ جو خود پیدا کردہ ہے اور کوئی چیز جو پیدا نہیں کرتا۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جب برابر نہیں ہو سکتے تو تم ان کو خدا کا شریک اور سہیل کس طرح سے بناتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور یہ تو ہم نے چند نعمائے خداوندی کا ذکر کیا ہے، اگر تم اس کائنات میں گننا چاہو تو احاطہ نہ کر سکو کہ اس میں کیا کیا چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ ان اللہ لغفور الرحیم، ان میں دونوں پہلو ہیں، کچھ وہ چیزیں ہیں جو تباہیوں سے تمہاری حفاظت کرتی ہیں، کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جو تمہیں سامان نشو و نما ہم پہنچاتی ہیں۔ نیگیٹو اور پازیٹو دونوں اسپیکٹ چیزوں کے بتا دیے گئے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، ہمیں یہ معلوم ہے کہ تمہاری پوٹینشیلٹیز کتنی ہیں، چھپی ہوئی پوشیدہ خصوصیتیں تمہارے اندر کتنی ہیں، اور ان میں سے کتنی ہے کہ جو ڈیولپ ہونے کے بعد باہر آ جاتی ہیں، مینیفیسٹ ہو جاتی ہیں، ایکچوئلائز ہو جاتی ہیں ان میں سے۔
ہم جانتے ہیں اس چیز کو بھی. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. اور پھر یہ کی طرف توجہ دی کہ جنہیں تم شریک خدائی کرتے ہو وہ تو ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں پیدا کر سکتے، وہ تو خود پیدا شدہ ہے. اور تمہاری جہالت اور توہم پرستی کا کیا ہے بات کہ تم زندہ انسانوں کو نہیں، اموات غیر اعجام، تم تو مردوں کے پاس جا کے اپنی حاجت قراری کی دعائیں کرتے ہو. کم وقت ہو زندہ انسان اور اپنے آپ کو مردوں کے سپرد کر رہا ہے. ما یشعرون ایان یبعثون. تمہاری بات سمجھنا، سننا، جواب دینا، مدد کرنا تو ایک طرف، انہیں تو اپنے متعلق بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم کب اٹھائے جائیں. جن کے عدم احساس و عدم علم کا یہ عالم ہے، ان کے پاس تم علم خبر رکھنے والے ان کے پاس جاتے ہو اپنی قسمتیں معلوم کرنے اور مرادیں حاصل کرنے کے لیے. کتنی بڑی پستی ہے انسانیت کی وقت. لہذا الہکم الہ واحد. نہ یہ مردہ، نہ یہ زندہ، نہ یہ دیوی دیوتا، نہ یہ پیر فقیر، نہ یہ بڑے بڑے مزارات کے نیچے دبے ہوئے، نہ اس کائنات کے اندر کوئی مظہر فطرت، کوئی خدا کے قانون میں شریک اور شبیہ نہیں ہو سکتا. وہ الہ واحد ہے، وہی قوتوں کا مالک، وہی جمالیاتی پہلو کا سرچشمہ. والذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون. اور پھر یاد رکھو یہ سب کچھ ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ تم خدا کے قانون مکافات عمل کی صداقتوں پر یقین رکھو کہ انسان کا ہر عمل حتیٰ کہ اس کے دل میں گزرنے والا خیال اور ارادہ بھی ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو لوگ اس حقیقت پر یقین نہیں رکھتے، اس سے انکار کرتے ہیں، ان کی عقل فریب کار ہمیشہ ان کو غلط راستوں کی تجویزیں سجھاتی رہتی. بڑی عجیب حقیقت قرآن کہہ گیا ہے. اگر انسان مکافات عمل کے قانون کے ایمان نہ رکھے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں خواہ اس کو کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں، اس پہ کوئی گرفت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، میرا مواخذہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے باوجود میرا ہر عمل ایک نتیجہ پیدا کرے گا، اس کی عقل کبھی فریب کاریوں کی طرف اسے لے جا نہیں سکتی. لیکن جب یہ یقین اور ایمان آپ کا نہ رہے تو اس کے بعد تو عقل اس کے سوا کچھ کرے بھی نہیں کہ اس کی جیب یوں کاٹو، اس کی محنت کو یوں ایکسپلائٹ کرو. اور اس کے بعد وہ ہم مستقبرون، اور پھر اس طرح سے حاصل شدہ قوت اور دولت کی بنا کے اوپر وہ تکبر اور سرکشیاں حاصل کرتی ہیں. ایک قانون مکافات عمل پہ یقین اور ایمان نہ ہونا، اس سے یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. قرآن یہ کہتا ہے لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. یقین رکھو اس حقیقت کبریٰ کے اوپر کہ خدا کا قانون مکافات عمل جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، جو کچھ تم دل میں چھپاتے ہو وہ اس سے بھی واقف ہوتا ہے. وَإِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ. اور جو لوگ اس طرح سے تمرد اور سرکشی اختیار کرتے ہیں اس کے قوانین سے، یہ چیز اسے قطعاً پسند نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ. ان انکار کرنے والوں کی کیفیت یہ ہے کہ اس قسم کا ضابطہ قوانین ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے جو تم پر خدا نے نازل کیا، قالوا اساطیر الاولین. وہ کہتے ہیں کہ یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اس کے اندر اور رکھا ہی کیا ہے صاحب. عزیزان من، کسی واعظ کی واعظ کو آپ سنیے، آپ کو شروع سے آخر تک اس میں کہانیاں ملیں. کہانیاں بھی اپنے دور اور اپنے اثر کی نہیں، اپنے دور اور اثر کی تو ہر شے کے سامنے ان کے ماتھے پہ جفر کے نقشے بن جائیں. گزری ہوئی کہانی، پرانے قصے، بعض کے قصے، نہ حقائق، نہ اصول، نہ قانون، نہ مسائل زندگی، نہ عصر حاضر کی مشکلات کے متعلق کوئی ہدایت اور رہنمائی، کہانی اور کہانی. یہ زیب داستان کیا کہہ گیا اقبال کہ دین کی بات تو کچھ بڑی لمبی چوڑی تھی نہیں،
ذرا سی بات تھی، اندیشہ عجم نے جسے بڑھا دیا ہے فقط دیر داستان کے لیے کہ ذرا اس میں لطف تو پیدا ہو بات کے اندر. کہتا جب ان سے کہا جائے کہ یہ قرآن یہ دین یہ کیا ہے، کہتے ہیں اساطیر الاولین، کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کے ساتھ بیان کیا گیا تاکہ سنایا جائے اس جاگتی ہوئی قوم کو. کہانی کا یہی کام ہمارے یہاں ہوتا تھا نا، بچوں کو آخر میں ایک کہانی سناتے ہیں سونے سے پہلے. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. کہتا ہے ان کہانیاں کہنے والوں سے کہو کہ تم اپنے جرائم کا بدلہ بھی بھگتو گے اور یہ سارے سامعین تمہارے جن کو تم اس طرح سے خدا کے راستے سے گمراہ کر کے دوسرے راستوں کی طرف لے جاتے ہو، ان کے جرائم بھی تمہاری پشت کے اوپر ہوں گے. خود گمراہ ہوتے ہیں اور ان کو بھی گمراہ کر کے کہانیوں میں الجھا رکھتے ہیں. ان کو کتنا دوہرا جرم ہے برادران عزیز. تمہارے جرائم بھی تمہاری پشت پر، ان کے جرائم کا بوجھ بھی تمہاری پشت کے اوپر. بغیر علم، جہالت کی بنا پر انہیں بھی جاہل رکھتے ہو، خود بھی جاہل ہو، تو کہانیاں سناتے چلے جاتے ہو. الا ساء ما یزرون، کتنا برا ہوگا یہ بوجھ جو تم اٹھائے ہوئے آؤ گے ہمارے سامنے. آیت 25 تک برادران عزیز ہم آ گئے. سورہ نحل کی آیت 25. نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی. اس میں آگے چل کر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فطرت کے مختلف گوشوں کو سامنے لا رہا ہے قرآن. آگے چل کے انسان کا ایک معاشی نظام آئے گا جس کا نقشہ کھینچے گا قرآن، اور اس کے لیے بھی یہ فطرت کے شواہد پیش کرتا ہوا وہ اس طرح حاصل ہو جائے گا. 26ویں آیت سے ہم آئندہ درس میں شروع کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم